الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں حضرات ہم قرآن مجید کی زبان کے ماخذ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ربط کلام کے لیے چند چیزوں کا اعادہ کر لیجیے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کی ایک حیثیت اس کی مذہبی حیثیت ہے، اس سے قطع نظر کر کے اپنے زمانے کی زبان کا بھی وہ مستند ترین اور بہترین نمونہ ہے۔ یہ اس کی حیثیت ایسی حیثیت ہے کہ جو اس کے مذہبی پس منظر سے قطع نظر کر کے عربی زبان میں ہر سطح پر مانی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہبی لوگ یا اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کرنے والے لوگ یہ بات مانتے ہیں، بلکہ عربی زبان کا کوئی لغت آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آیت کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی زبان کے مختلف پہلوؤں پر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، یہ معلوم ہوگا کہ ہر جگہ سب سے پہلے زبان کے ماہرین اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور اس پہ مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ یعنی یہ عربی زبان کا مسئلہ ہے۔ ایک دور کی زبان بہترین طریقے پر منتقل ہو گئی ہے، اس زمانے کے لوگوں نے اس زبان کی اس حیثیت کو تسلیم کیا، جس طریقے سے اس میں بحث نہیں ہو سکتی کہ کسی موقع پر اردو زبان کی تحقیق میں میر کا کوئی شعر پیش کیا جائے، اس میں یہ موضوع بحث نہیں ہوتا کہ میر رند لاؤ والی ہے، وسیع مشرب ہے، شاعر اچھا ہے یا برا ہے، زبان میں اگر استناد ہے تو وہ پیش کیا جائے۔ بالکل یہی حیثیت قرآن مجید ہے۔ اس معاملے میں مسلمان علماء ہر شخص جانتا ہے کہ حدیث کو بھی معمولی اہمیت نہیں دیتے، لیکن آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ حدیث پر یہاں زبان کے معاملے میں کلام عرب کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق مذہبی جذبات سے نہیں ہے، ایک چیز کے منتقل ہونے کی نوعیت سے۔ تو پہلے یہ عرض کیا تھا کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا بیان ہے، اس اعتبار سے اس کی غیر معمولی دینی حیثیت ہے۔ ہم اس سے بہت کچھ حکمت اخذ کرتے ہیں، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفقع سے آشنا ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، لیکن چونکہ اس کی روایت بہت کم باللفظ ہوئی، جو بات بیان کی گئی ہے اسے دوسرے لوگوں نے بالمعنی یعنی اس کا مفہوم روایت کر دیا۔ روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام نہیں کیا گیا کہ کسی بات کو انہی لفظوں میں، جب یہ چیز مشتبہ ہو گئی کہ یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ الفاظ اس دور کے لوگوں کے ہیں یا نہیں ہیں، تو زبان کے معاملے میں پھر اس کی حیثیت ثانی ہے۔ چنانچہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جب حدیث کے معاملے میں لکھا بھی ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی قول فیصل اور برہان قاطع نہیں ہوتی قرآن مجید کے بارے میں۔ تو اس جملے پہ غور کیجیے کہ اپنے دور کی زبان کے لیے بھی ایک قول فیصل یعنی فیصلہ کر دینے والی بات ہے، اور ایک برہان قاطع ہے یعنی قطعی حجت ہے، ایسی دلیل ہے کہ جس کے بعد کسی مزید استدلال کی ضرورت نہیں۔ یہ زبان اور ادب کے ماہرین کے نزدیک دین و مذہب سے قطع نظر عربی زبان میں ایک مسلمہ چیز ہے، لیکن حدیث کا معاملہ یہ ہے۔ اس میں ہم کیا چیز حاصل کرتے ہیں کہ اس میں بھی بہرحال بہت سی چیزیں باللفظ روایت ہوئی ہیں، بہت سی چیزوں کو بالمعنی روایت کرنے والوں نے بھی اس زبان کے قریب رکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس سے مدد ملتی ہے، یعنی وہ سپورٹنگ لٹریچر بن جاتا ہے۔ کسی چیز کی ہم نے تحقیق کر لی ہے اور ہم نے قرآن کی بنیاد پر یا کلام عرب کی بنیاد پر طے کر لیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے، تو اب سپورٹ کرنے کے لیے بہت سی اس طرح کی چیزیں بھی۔ یہ بات صرف میں نہیں عرض کر رہا، آگے آپ دیکھیں گے کہ جو نقد ادب کے علماء ہیں یا زبان کے ماہرین ہیں وہ سب یہی رائے کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ سے ایسا ہی۔ اس سے یہ بات خود بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مذہبی تعصب نہیں، یہ سادہ تاریخی حقائق پر مبنی ایک رویہ یا ایک طرز عمل ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ میرے استاذ
امین احسن اصلاحی کی تفسیر پڑھتے ہیں یا امیر الدین فرائی کی تحقیقات دیکھتے ہیں تو چونکہ وہ اس ساری روایت سے واقف نہیں ہوتے تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے یہاں کلام عرب میں سے کوئی چیز تو نقل کر دی ہے لیکن کسی روایت کا حوالہ نہیں دیا، اور پھر وہ اسی بات کو اس مقدمے میں تبدیل کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث پر کلام عرب کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل دوسری بات ہے۔ یعنی ایک چیز دین ہے اور ایک چیز زبان ہے۔ عربی زبان میں یہ جو رویہ ہے کہ اس میں قرآن مجید سے استدلال کیا جائے گا، اس لیے نہیں کہ وہ مذہب کی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ زبانیں کی مستند ترین چیز ہے، وہ زبان کا نمونہ ہے اور باللفظ منتقل ہوا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ اس دور کی زبان میں جیسے کہ وہ زبان تھی ویسے ہی ہمارے پاس۔ یہی چیز بدرجہ ثانی یعنی قرآن کے بعد دوسرے درجے میں کلام عرب کو حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شعر بھی باللفظ منتقل ہوتا ہے، یعنی نثر کی طرح اس میں بالمعنی روایت نہیں کی جاتی، تو اس کو بھی یہ حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن حدیث کو یہ حیثیت نہیں دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خالص یعنی ادبی، علمی اور تاریخی رویہ ہے، اس کے پیچھے کوئی مذہبی چیز موجود نہیں، پہلے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ اس ترتیب کے لحاظ سے کہ آگے کیا ہے، اس کے بعد یعنی قرآن مجید کے بعد یہ زبان حدیث نبوی اور آثار صحابہ کے ذخائر میں ملتی ہے، اس کے بعد اس زبان کا سب سے بڑا ماخذ کلام عرب ہے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ محض ادب قائم کی ہے، یعنی آگے واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس زبان کا سب سے بڑا ماخذ کلام عرب ہے۔ یہ امرؤ القیس، زہیر، عمر بن کلثوم، لبید، نابغہ، طرفہ، انطرا، عاشا اور حارث بن حرزہ جیسے شاعروں اور قس بن سائدہ جیسے خطیبوں کا کلام ہے۔ یعنی یہ چند لوگ ہی نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے بڑے بڑے شعراء، ان کے بڑے بڑے علماء ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا۔ یعنی یہ کون سی زبان ہے؟ یہ زبان ان لوگوں کے کلام میں ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کلام ہمارے پاس کس صورت میں ہے؟ امرؤ القیس، زہیر، عمر بن کلثوم، لبید، نابغہ، طرفہ، انطرا، عاشا، حارث بن حرزہ، ان کے علاوہ بھی بہت سے شعراء ہیں۔ یہ چند نمائندہ لوگ ہیں جن کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ یا قس بن سائدہ جیسے خطیبوں کا کلام ہے، تو یہ کہاں سے ملے گا؟ اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا بڑا حصہ شعراء کے دواوین، یہ دیوان کی جمع ہے، بولتے ہیں دیوان غالب، یعنی یہ والا دیوانے نہیں ہے۔ ایک طالب علم کا کہا جاتا ہے کہ دیوانے غالب چاہیے، غالب جس سے دیوانہ ہوا تھا وہ چاہیے، دیوانے غالب، دیوان کی جمع ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا بڑا حصہ شعراء کے دواوین یعنی ان کے دیوان جن میں شعری کلام جمع کیا جاتا ہے ان میں ملے گا۔ اس کے بعد کچھ عربی زبان کی بڑی مستند انتھالوجیز ہیں، یعنی مختلف لوگوں نے جو اس فن کے محققین تھے ابتدائی دور میں بعض ایسے مجموعے مرتب کیے جس میں انہوں نے کلام عرب کا انتخاب جمع کر دیا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ مثلا غالب کا دیوان ہے یا میر کا دیوان ہے یا اقبال کے مجموعہ ہے، کلام ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص جو صاحب ذوق ہو، کلام کے اچھے برے اور غص و سمین میں تمیز کر سکتا ہو، وہ ایک مجموعہ مرتب ہے۔ اس کی مثال اردو میں جیسے آب حیات ہے۔ محمد حسین آزاد نے اپنے ذوق سے اردو زبان کے شعراء کا کلام جمع کیا اور اس کے اوپر ایک طرح کے ریویو کیا۔ یا مثال کے طور پر اس کی ایک دوسری مثال شبلی کی شعر و نظم ہے، جس میں انہوں نے فارسی شاعری کا ایسا ہی انتخاب کیا ہے۔ اردو میں اس طرح کے اور بھی بہت سے تذکرے ہیں جن میں مختلف شعراء کا کلام ایک شخص اپنے ذوق کے لحاظ سے کر لیتا ہے۔ تو ظاہری کلام جمع کرنے کا بھی کام بہت سے لوگوں نے اپنے زمانے میں کیا۔ جمع کرنا یعنی اس کا انتخاب، اچھی شاعری، اچھا ادب اچھے لوگوں نے جمع کر دیا۔ اس کے جو مجموعے غیر معمولی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، یعنی اس زبان کے ماہرین جن سے صرف نظر نہیں کرتے، ان میں ایک اسمیات ہے۔ یہ جو اسمعی ہیں ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہی جا سکتی کہ ٹھیک ان کی تاریخ وفات کیا ہے، لیکن زیادہ جو عام طور پر لوگوں کا خیال ہے وہ یہ کہ 828 میں
828 عیسوی، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے زمانے کا. تو انہوں نے بہت سے قصائد اس میں جمع کر دی. ان کے نام ہی پر اس کا نام اسمیات پڑ گیا. اسمعی بڑے ماہرین میں سے ہیں اور زبان ادب کے معاملے میں ایک سند اور حجت کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بعد مفضلیات ہے. دلچسپی ہے یہ ہم مسلمانوں کا علمی ذوق کچھ اس طرح کا رہا ہے کہ آدمی کے جیسے ہم نے بخاری مسلم، اب یہ کتابوں کے نام ان کے مصنفین ہی کے نام سے مشہور ہو گئے، ورنہ بخاری کی کتاب کا نام بخاری نہیں ہے، اس کا نام الجامع الصحیح ہے. یا مسلم کی کتاب کا نام مسلم نہیں ہے، اس کا نام الجامع الصحیح ہے، اس کا نام بھی یہی ہے. یا ابو داؤد وہ سنن ہے اصل میں، لیکن عام طور پر فرد یا مصنف کے نام پر شہرت ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ اسمعی کی کتاب اسمیات، اور اسی طرح سے مفضل کتاب مفضلیات. یہ ان کے نام میں نے نیچے دے دیے ہیں. اور ان کی وفات البتہ کم و بیش محققین کے نزدیک متعین ہے، یہ 786 عیسوی میں فوت ہوئے. ان کی ایک بڑی اور مشہور کتاب کتاب الامثال بھی ہے، اور آپ سن رہے ہیں کہ وہ شائع ہو گئی ہے، بہت مشہور کتابوں میں سے ہے. اور انہوں نے خلیفہ مہدی کے لیے، یہ جو عباسی خلیفہ ہیں خلیفہ مہدی، ان کے لیے یہ جمع کیے تھے اشعار، ان کی ظرافت طبع کے لیے. بہت سی کتابیں ایسے ہی بادشاہوں کی فرمائش یا ان کی تفریح طبع کے لیے جمع کی گئی ہیں. بہرحال یہ بھی ایک بڑا مجموعہ ہے، بڑی انتھالوجی ہے عربی زبان میں. اس کے بعد جو 2 کتابیں ہیں حماسہ اور سبع معلقات، اس سے تو عام طور پر ہمارے یہاں کے اردو جاننے والے بھی واقف ہوئے. حماسہ ابو تمام حبیب بن اوسط طائی کی کتاب ہے. یہ ابو تمام ہے، عام طور پر لوگ اس کو تمام کر دیتے ہیں. یہ ابو تمام حبیب بن اوسط طائی حماسہ ان کی کتاب ہے. اور سبع معلقات یہ وہ 7 قصائد ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں. یعنی عربوں کی ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاں جب بازار اوقاز میں یا مختلف ادبی مجالس میں اچھے شعر پڑھے جاتے تھے تو جس قصیدے کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو جاتی اسے بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا، یعنی اس کے شرف و اعزاز کے طور پر. تو جس قصیدے کو یہ شرف حاصل ہو جائے، لٹکانے کو عربی میں کہتے ہیں نا اللہ کا یعلق، معلق، معلق آپ اردو میں بولتے ہیں، اس سے لفظ معلقات یعنی لٹکائے ہوئے قصائد، وہ نام پڑ گیا اس کا. حماسہ لغوی لحاظ سے جس کو کہتے ہیں نا جرأت، بصالت، آدمی کے اندر ایک خطرات سے کھیل جانے کا حوصلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. تو اس میں زیادہ تر اشعار کیونکہ اسی نوعیت کے ہیں تو اس کا نام بھی حماسہ پڑ گیا. یہ ابو تمام کا بھی ہے اور اسی طرح بہتری کا بھی ہے. 2 حماسہ ہیں، لیکن ابو تمام کے حماسہ کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی. تو معلقات میں تو وہی بعض مجموعے ایسے ہیں جن میں 7 قصائد ہیں اور بعض ایسے ہیں جن میں 10 قصائد ہیں. قصائد قصیدے کی جمع ہے. اور یہ اسمیات مفضلیات وغیرہ میں اس سے زیادہ کافی ضخیم ہے، 700-800 صفحے کی کتاب ہوگی. اسی طرح اور جاہز اور مبرد، یہ دونوں بڑے ادباء میں سے ہیں. ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں کلام عرب کا بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے. اس میں سے جاہز کی کتاب البیان والتبیین اور مبرد کی کتاب الکامل یہ بہت مشہور ہے دونوں. اس کی نوعیت بھی ایسی ہے، لیکن اس میں نظم بھی ہے، نثر بھی ہے، خطبات بھی ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہیں. اور ان پر کچھ علمی ادبی بحثیں بھی ہیں جس میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. بہت اچھی چیزیں ہیں یہ دونوں کی دونوں. جائز اور مبرد اور اس طرح کے دوسرے اہل ادب کی کتابوں میں جمع ہے. یعنی اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک زبان کا طالب علم اگر کلام عرب کی مراجعت کرنا چاہے، مراجعت کرنا یعنی اس کی طرف رجوع کرنا، اس کو اخذ کرنے کے لیے اس کو دیکھنا، وہ اس کی مراجعت کرنا چاہے تو وہ ان چیزوں میں جا سکتا ہے. یہ بڑے بڑے دواوین ہیں، یہ بڑی بڑی انتھالوجیز ہیں، مجموعے ہیں، ان کی طرف جا سکتا ہے. اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھ دیا ہے جس میں کچھ مزید تفصیل کر دی، کبھی اشارہ کر دیا ہے. یہ تو بہت مشہور چیز ہے جن کا ذکر متن میں ہوا ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجیے. یہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اسمعی
اسمیات کے مصنف ہیں، مفضلیات کے مصنف کیا آپ مؤلف کے لیے، یعنی انہوں نے گویا جمع کر دیا ہے، بہت اچھا کلام ہے اس کو جمع کر دیا اور وہ لوگوں کے لیے ایک بڑی اعلیٰ درجے کی انتھالوجی بن گئی ہے۔ حماسہ کی نوعیت بھی بالکل یہی ہے، اس میں بھی انہوں نے جاہلیت کا کلام بھی اور کچھ بعد کے دور کا کلام بھی، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ کون سا کس دور کا کلام ہے، بہت اچھا کلام ہے، اس کو جمع کر دیا۔ تو یہ اوپر معلوم ہو گیا۔ حماسہ کے مصنف کا نام بھی میں نے اس کے نیچے لکھ دیا ہے۔ یہ جو اس کے اوپر ایک نوٹ ہے، انت لأقول شعرا بعد ان علمني اللہ البقرہ وآل عمران، اس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ یہ لبید کا وہ مشہور جملہ ہے، جب سیدنا عمر نے ان سے کہا کہ شعر سناؤ، بڑے شاعر تھے، عرب کے بہت بڑے شاعروں میں ان کو شمار ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب خدا نے مجھ کو بقرہ اور آل عمران دے دی ہیں تو اب اس کے بعد شاعری کیا اور شاعری کرنا، یہ ان کا وہ جملہ ہے۔ یہ الاستیاب کتابوں سے بھی کچھ آشنا ہونا چاہیے۔ الاستیاب یہ ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں صحابہ کے حالات جمع کیے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سی کتابیں ہیں، تاریخی کتابیں، جن میں محققین نے صحابہ کے حالات یا تابعین کے حالات اور اس طرح کی چیزیں جمع کی ہیں۔ اسی طرح کی ایک کتاب الاصابہ ہے، میرے پاس کیونکہ اس کا جو نسخہ تھا اس میں الاصابہ کے حاشیے پر الاستیاب چھپی ہوئی ہے، میں نے حوالہ اس پورے کر دیا ہے۔ الاصابہ کا موضوع بھی یہی ہے، یعنی وہ بھی اصل میں صحابہ کے حالات پر ایک کتاب ہے۔ نبی چونکہ مسلمان ہو گئے تھے تو اس وجہ سے ان کا ذکر ایک شاعر کے طور پر تو خیر شعر و ادب کتابوں میں ہوتا ہے، تاریخی کتابوں میں صحابہ کرام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی ان کا باقاعدہ تذکرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جاہز کی البیان والتبیین اور مبرد کی الکامل فی اللغہ والادب، یہ اوپر جن دونوں بڑے ادباء کے نام ہیں ان کی کتابوں کا بھی نیچے میں نے ذکر کر دیا، البیان والتبیین اور الکامل فی اللغہ والادب وغیرہ۔ ان کے علاوہ ابو زید کی جمہرۃ و اشعار العرب، شجری کی مختارات شعراء العرب، یہ جو ابن الشجری ہیں ان کا پورا نام ہے ابو السادات ہبۃ اللہ الشریف ابن الشجری، تو ان کی مختارات شعراء العرب ہے۔ ابو تمام کی ایک اور کتاب الفہول ہے، یعنی جو بڑے ہوتے ہیں فہل کی زبان میں اصل میں سانٹ کرتے ہیں، لوگ اگر جانوروں کا تو ان کے مابین میں جس طرح بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے اس طرح ایک سانٹ بھی ہوتا ہے، اس کو عربی میں فہل کہتے ہیں، تو اس سے یہ کتاب کا نام بنا ہوا الفہول۔ اور بہتری خالدیال ابن الشجری، ابو الہلال العسکری اور شنتمری، یہ شنتمریہ جو ہے یہ اندلس کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اس میں یہ صاحب پیدا ہوئے ہیں، کوئی 1019 کے قریب ہے ان کا وفات کا زمانہ۔ اور یہ سانتا ماریا آپ نے سنا ہوگا، اندلس کا شہر، وہ شنت مریہ ہے، ہمارے یہاں اس کو یہ کہتے ہیں۔ ان کی حماسہ بھی بہت مشہور ہے، اندلس کے ہیں۔ اور ابو ہلال کی دیوان المعانی بھی اسی طرح کی تعریفات، دیوان المعانی۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف کرا دیا، یعنی اگر کوئی عربی زبان ادب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی تو وہ ان کتابوں کی مراجعت کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں یعنی یہ تو مشہور چیزیں ہیں، اور ان کے علاوہ بعض وہ چیزیں جو ذرا زیادہ تحقیقی مطالعہ کرنے والوں کے علم میں رہنی چاہیے۔ اس زمانے میں شعرائے جاہلیت کے ایسے بہت سے دواوین بھی شائع ہوئے ہیں، دواوین یعنی دیوان، وہی جمع ہے اس کی، جو اس سے پہلے ناپید تھے، یعنی اس سے پہلے وہ مخطوطوں کی صورت میں موجود تھے، لوگوں کی رسائی میں نہیں تھے، کسی میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں یا کسی ایسی لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس تک عام لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو موجودہ زمانے میں جب طباعت کا دور شروع ہوا اور بہت سے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا، تو جیسے انہوں نے میوزیم سے نکال کر، لائبریریوں سے نکال کر، یا بعض لوگوں کے گھروں میں بعض چیزیں موجود تھیں پڑی ہوئی، ان کو نکال کر شائع کیا ہے۔ تو اسی طرح بہت سے شاعروں کے دیوان بھی چھپ گئے ہیں، اس طریقے سے میسر نہیں تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان کے بیشتر لغات اہل زبان کے لیے نہیں۔ اس پہلے چند بات یہ بتا دیا گیا کہ کلام عرب مثال کے طور پر اگر حدیث کے معاملے میں بحث بتائیں گے نا کہ زیادہ مستند ذخیرے آپ کو کہاں ملتے ہیں، جیسے اس میں ہی بتایا ہے کہ اگر آپ زبان کے حوالے سے تلاش کرنا چاہیں تو دعاؤں میں تلاش کریں، تمثیلات میں تلاش کریں، صحابہ کے ساتھ مکالمات میں تلاش کریں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر کلام عرب یا عربی شاعری یا عربی ادب کا کوئی آدمی مطالعہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں موجود ہیں جن کو پڑھ سکتا ہے اور وہ کہاں کہاں سے اس کو میسر ہو سکتی ہیں۔ میرے جلیل القدر استاد بڑی عمدہ بات کہا کرتے تھے، ایک اچھے استاد کا بنیادی کام یہ بھی ہے کہ وہ یہ بتا دے کہ وہ چیز جس کو میں جا رہے ہو وہ تمہیں آخری درجے میں کہاں سے ملے گی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی فن کا آدمی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ اچھا
لائبریری میں جا کر میں نے کیٹلاگ کھولا، معلوم ہوا کہ اس فن کے اوپر 2000 کتابیں. یعنی مثال ہے کہ ہمارے ہاں تفسیر پر اگر کوئی آدمی کام کرنا چاہے اور وہ یہ خیال کرے کہ مجھے قرآن مجید کی تفاسیر کا مطالعہ کرنا ہے، جا کر وہ لائبریری میں اگر دیکھے تو ہزاروں تفاسیر، یعنی کوئی ایک دو نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ وہ اندلس کے لوگوں کی بھی ہیں، وہ مغرب کے لوگوں کی بھی ہیں، وہ ہمارے عباسی دور کی بھی ہیں، وہ اموی دور کی بھی ہیں، وہ عثمانی دور کی بھی ہیں، وہ ماوراء النہر کے دور کی بھی ہیں، وہ جہاں ہندوستان کی بھی ہیں. بے شمار تفاسیر آپ کو ملے. لیکن وہ آدمی کہ جس نے اس فن کا مطالعہ کیا، علمی طریقے سے مطالعہ کیا ہو، وہ یہ بتا سکتا ہے کہ اصل میں ان میں امہات سورس بکس کون سی. یعنی اگر کوئی ایسی لائبریری بنانا ہو جس کے اندر سے آپ کسی آدمی کو یہ جاننا ہو کہ وہ کون سی تفاسیر ہیں جن میں آپ کو روایات مل جائیں گی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی آیت کی تفسیر میں کچھ کہا ہے تو مل جائے گا، صحابہ کرام نے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ مل جائے گی. اسی طرح بعد کے دور کے لوگوں نے اگر کچھ کہا ہے تو وہ انہوں نے بالکل جیسے انسائکلوپیڈیا ہوتی ہے مجموعے مرتب کر دیے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا مجموعہ ابن جریر ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک بہت اچھا انتخاب ابن کثیر. تو آپ نے 2 کتابیں اٹھا لی، بس اس کے بعد کافی ہے، یعنی اس کا تعارف ہو جائے گا. اسی طرح تفسیر کا ایک دور وہ ہے کہ جس میں لوگوں نے علم کلام کے زیر اثر، فلسفے اور منطق کے زیر اثر بہت سی تفاسیر کی ہیں. بہت سے فلسفیانہ مذاہب مسلمانوں میں پیدا ہوئے، جیسے معتزلہ تھے، شاعرہ تھے، تو ان کے تحت بہت سی تفاسیر لکھی ہیں. یہ سارے کیلو کال کو اگر کہیں ایک جگہ دیکھنا ہو تو راضی کی تفسیر اٹھا لیں، بس کافی. یعنی وہ سب چیزیں اس پہ آپ کو مل جائیں. جو کچھ بھی کیلو کال ہے اس کو انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ اس میں جمع کر دیا. زبان، ادب، لغت، اس طرح کے مباحث کے بارے میں اگر کوئی چیز دیکھنی ہے تو زمخشری کی کشاف کافی. یعنی باقی جو لوگ ہیں وہ اصل میں ان تفسیروں سے تفسیریں لکھ رہے ہیں. یہ گویا امہات ہیں، سورس بکس ہیں، کتابوں کی مائیں ہیں اس فن میں. تو بالکل اسی طریقے سے یہ طالب علم کو جاننا چاہیے کہ اگر وہ کلام عرب پڑھنا چاہتا ہے، عربی شاعری پڑھنا چاہتا ہے، عربی ادب پڑھنا چاہتا ہے، خاص طور پر قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے، تو اس کو کیا چیزیں پڑھنی چاہیے، اس میں بنیادی کتابیں کون سی ہیں. تو یہ بنیادی کتابیں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. اس میں تو میں کر رہا تھا کہ اس زمانے میں شعراء جاہلیت کے بہت سے ایسے دواوین بھی شائع ہوئے جو اس سے پہلے ناپید تھے. اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان کے بیشتر لغات اہل زبان کے اجماع و تواتر سے نقل ہوئے. جس طرح دین اجماع اور تواتر سے نقل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح دنیا کی زبانیں بھی اجماع اور تواتر سے نقل ہوتی ہیں. یعنی ہماری اردو زبان ہے تو اس میں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ وہ جاتا ہے، تو وہ اور جاتا اور ہے، کبھی لغت دیکھیے اس کی؟ نہیں دیکھتے. یعنی یہ اصل میں یہ مفہوم ان الفاظ کا کیا ہے؟ یہ اجماع اور تواتر کوئی نہیں، یہ معنی شروع کرتے ہیں تو آپ حد سے ایسے الفاظ ملیں گے جن کے لیے ایسا ہوتا ہے. تو ایک بڑا حصہ ہوتا ہے اجماع اور تواتر سے نقل ہوتا ہے، بہت بڑا حصہ ہے. اجماع اور تواتر کی مزید ضرورت نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں. دین اجماع اور تواتر سے نقل ہوتا ہے، زبان بھی اجماع اور تواتر. یہ بھی کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، یعنی ایک ہی حقیقت ہے جس کا بیان ہے. عرب ہے کہ اس میں 90-95% اجماع اور تواتر سے نقل ہو رہا ہے. بھائی صحابہ کا مطلب ہے وہ کیا، یہ چیز جاننے کے لیے آدمی کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے زبان کا جو ایسے ہی نقل ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو کچھ اجماع اور تواتر سے نقل ہو رہا ہے، ظاہر ہے اسی کی بنیاد پر لغت بن جاتے ہیں. آپ کو جاتا اور جانا اور گیا بھی لغت میں مل جائے گا. لغت کا ماہر تو اس کو سب کرے گا، یہ الگ بات ہے کہ دیکھی ہو. اس کے لیے آپ عمومی زبان کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو عربی زبان کا آدمی بھی بالکل اسی طریقے سے ایسے ادب کی بات امہات ہے. امہات سمجھ رہے نا، عربی میں ام کہتے ہیں، اس کی جمع ہے امہات. امہات نہیں پڑھنا. تو کتابیں بھی امہات ہوتی ہیں. بعض کتابیں وہی ہوتی ہے جو ماں کی، یعنی وہیں سے سب کچھ پھوٹ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح لغت کی بھی کچھ امہات ہیں عربی زبان میں. ظاہر ہے کہ جس وقت اس زبان کو لوگوں نے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی، اردو زبان کی لغت بھی جو مرتب ہوئے تو کیسے ہوتے ہیں؟ گرد و پیش میں پھیلی ہوئی زبان کو کوئی آدمی ثبت کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی لغت سے زبان نہیں بنتی، زبان تو لوگ بول رہے ہوتے ہیں. جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو ان کے اجماع اور تواتر سے الفاظ کے جو معنی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی محقق وہاں ثبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح وہ الفاظ کہ جو ذرا شاذ ہو جاتے ہیں، یعنی شاذ اس طرح وہ اجماع اور تواتر سے نقل نہیں ہو رہے ہوتے، ان کی تحقیق بھی کر کے اس میں ثبت کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو اس سے لغت کی کتابیں بنتی ہیں، ڈکشنریز بنتی ہیں۔ اس لیے عربی زبان میں بے شمار لغات اہل امام سے نقل، اور ایک بڑا ذخیرہ لغت کی امہات، یہ جو 5 کتابیں ہیں، التہذیب، المحکم، السیاق، الجمہرہ اور النہایہ، یہ عربی زبان میں جن لوگوں نے لغت پر کام کیا ہے، یعنی زبان کی ڈکشنریز مرتب کرنا شروع کی ہیں، ایک دور ہوگا نا جس میں یہ کام ہوگا، تو بالکل بنیادی کتابیں ہیں، سورس بکس ہیں یہی 5 عربی زبان کے لغت کے اصل مجموعے یہی ہیں، التہذیب، المحکم، السیاق، الجمہرہ اور النہایہ۔ ان میں بعض کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، جیسے مثلا النہایہ میں وہ الفاظ زیر بحث آئے ہیں جو حدیثوں میں آتے ہیں، اس کی انہوں نے تحقیق کر دی۔ اسی طرح بعض ایسی کتابیں اس میں جن کی ترتیب عام لغتوں سے بالکل ہٹ کر، عام لغتوں سے میری مراد عربی زبان کے بھی عام لغتوں سے ہٹ کے، یعنی عربی زبان کی گرامر اور قواعد کے لحاظ سے بعض کتابیں مرتب کر دی گئی ہیں، لیکن یہ سورس بکس ہیں 5 کی 5۔ ان کے مصنفین کے نام، کتاب کا بھی پورا نام میں نے نیچے دے دیا ہے، التہذیب فی اللغہ، یہ ابو منصور محمد بن احمد الازہری کی تصنیف ہے۔ المحکم والمحیط الاعظم یہ علی بن سیدہ کی تصنیف ہے۔ تاج اللغہ والسیاح العربیہ، یہ سیاح اس کا مختصر نام ہے اور اس کا پورا نام ہے تاج اللغہ والسیاح العربیہ، یہ ابو نصر اسماعیل الجوہری کی ہے۔ اور الجمہرہ فی اللغہ یہ ابو بکر محمد بن درید الازدی کی۔ اس میں باقی ناموں کے تلفظ میں مسئلہ نہیں ہوگا، صرف یہ درید نہیں ہے، درید ہے۔ تو یہ عربی زبان کی امہات ہے لغت کے معاملے میں۔ فرمائیں گے کہ یہ تو کہیں سنی نہیں، اصل کتابیں ہیں یہ جو آپ نے سنا ہوگا لسان العرب، جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں کچھ تھوڑے بہت یا واقف نہیں بھی ہوتے تو لسان العرب کا نام سنا ہوا ہے، جیسے آکسفورڈ ڈکشنری ہے، اس طرح لسان العرب کو 15 جلدوں میں عربی زبان کی کا ایک بڑا لغت ہے، بڑی ڈکشنری ہے عربی زبان کی، کچھ نہیں ہے۔ ابن منظور وہ ان 5 کتابوں کا مجموعہ ہے، یعنی ان 5 کتابوں کو لسان العرب میں اس نے، چنانچہ وہ آپ کو جب آپ اسے کھولیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا ازہری یہ کہتا ہے، ابن سیدہ یہ کہتا ہے، جوہری یہ کہتا ہے۔ انہوں نے جو مواد جمع کیا ہے تو بجائے اس کی کہ انہیں، اور اس کی ترتیب بہت اچھی ہے، یعنی لسان کی ترتیب بہت اچھی ہے، وہ جو عام عربی زبان کی لغت ہے ان کے لحاظ سے اس کو مرتب کیا گیا۔ وہی عربی زبان میں لفظ کا ایک روٹ ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے، چونکہ بنیادی زبانوں میں سے ہے تو اس کے لحاظ سے وہ لغت مرتب کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ 5 کتابیں مل جائیں گی، 5 کتابیں مل جائیں گی۔ یہ چونکہ یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو ہو سکتا ہے اس کا شوق ہو کہ وہ کل عربی زبان میں تحقیق کریں، میں اپنا علمی تجربہ ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کتابیں چونکہ اب ساری مل جاتی ہیں، یعنی یہ جتنی بھی بنیادی کتابیں ہیں یہ مل جاتی ہیں، تو مجھے بارہا یہ تجربہ ہوا کہ ابن منظور بہت بڑے آدمی ہیں اور انہوں نے بڑی دقت نظر سے ان 5 کتابوں کو جمع کیا لسان العرب میں، لیکن کئی جگہ پر ان کتابوں کے مدعا کو نقل کرنے میں غلطی کی۔ میں اپنے علمی تجربے میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کئی جگہ انہوں نے غلطی کی ہے، تو ایک محقق کو اصل چیز بھی دیکھ لینی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی اتنے بڑے ذخیرے میں کیا ہر چیز کو دیکھیں گے؟ تو یہ پھر وہی بات ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ جب یہ زبان آ جاتی ہے 30-40 سال کے ریاض کے بعد، تو پھر اصل میں آدمی کھٹک جاتا ہے، یہاں ہو گئی ہے کوئی بات، دیکھتا ہے معلوم ہو جاتا ہے ہو گئی، ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی نقل کی ہے اس طریقے سے۔ بہرحال یہ 5 آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ یہ دوسری صدی تیسری صدی کے اندر کی چیزیں ساری، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ یعنی یہ محفوظ ہے، اس میں جتنا بھی عربی زبان کا متواتر کلام ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ کم و بیش سارا کا سارا ان لغات میں محفوظ ہو گیا۔ آپ جب ان کی مراجعت کرتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے۔ اس میں موجودہ زمانے میں بھی بعض لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، جیسے اقرب المعارض ہے، لسان کو سامنے رکھ کر ایک کتاب مرتب کر دے یا ان کو مرتب کر دے، اس نے اس پر کام کیا باقاعدہ، تو یہ دور جدید کا کام ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم اصل ماخذ یہی، بنیادی ماخذ یہی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ لغت عرب کا جو ذخیرہ اس طرح متواتر نہیں ہے، یعنی ایک تو بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو اجماع اور تواتر سے نقل ہوتا ہے، جو ذخیرہ اس طرح متواتر نہیں ہے اس کی تحقیق کے لیے سب سے زیادہ مستند ماخذ یہی کلام عرب ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا لفظ آ گیا ہے کہ جو اس طرح متواتر نہیں ہے تو پھر یہ ماہرین بھی استدلال میں کلام پیش کر رہے ہیں۔ آپ لسان اٹھائیں گے تو اشار سے وہ اسی بات پر دلیل دے گا، پیش کرے گا۔